یہ سوال ہے جی، تجمل حسین صاحب ہیں واشنگٹن، اور تعلق ہے ان کا منڈی بہاؤالدین سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم ہوں۔ گزشتہ رات ایک سفید فام شخص نے پاکستانی فیملی کینیڈا والے واقعے کا حوالہ دینے کچل دیا۔ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، لیکن سکون ایک چیز لایا ہے کہ اگر یہی حادثہ پاکستان میں پیش آتا تو شاید کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی۔ کینیڈا میں جان کی بازی ہارنے والے بے شک پاکستانی تھے، لیکن کینیڈین وزیر اعظم نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ کینیڈا کے شہریوں نے اس واقعے کے خلاف احتجاج بھی کیا اور پرامن بھی رہے۔ ہم کب اس طرح کی سمجھدار قوم بنیں گے؟ تجمل حسین صاحب، آپ کا سوال بڑا ساؤنڈ، بڑا طاقتور، بڑا اہم سوال ہے۔ جہاں جہالت ہوگی وہاں جذبات کا غلبہ ہوگا، عقل نام کی شے وہاں مٹ جائے گی۔ یہ ہم کب ایک ذمہ دار سمجھدار قوم بنیں گے؟ یہ آئے گا تعلیم کے ساتھ، یہ اوور نائٹ نہیں ہونا۔ اور ایک انگریزی کا محاورہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ منی بگیٹس منی، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے۔ گندگی گندگی کو کھینچتی ہے۔ مطلب کوڑے کا ڈرم پڑا ہے تو آپ بھی اس میں پھینک دو، میں بھی اس میں، وہ ہے ہی کوڑے کا ڈرم۔ جہالت جہالت کو کھینچتی ہے، غربت غربت کو کھینچتی ہے، تو ہم وہ سنو بالنگ ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارا معاشرہ ریٹارڈڈ، تقریباً ذہنی طور پہ بنجر اور بانج، عقل نہیں اپلائی کرتے۔ ابھی میں نے تنزیہ اپنے پروگرام رپورٹ کارڈ میں کل کہا تھا کہ جی وہ یہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے، اس ملک میں ٹرین خود ہی قصوروار ہے۔ اس پہ شروع ہو گئے۔ میں حیران ہوں، اگر یہ لیول ہے، اگر یہ ذہنیت ہے اور یہ اپروچ ہے، یہ سوچ ہے، تو پھر اللہ ان کے حال پہ رحم کرے۔ سو آپ کے سوال کا تو بنیادی جواب یہ ہے، اور اس میں کوئی انٹلیکٹ والی بات نہیں، عقل والی بات نہیں، فہم والی بات نہیں، کوئی اس میں کوئی دانش والی بات نہیں، کامن سینس کی بات ہے، بنیادی ترین بات ہے۔ اور وہ یہ کہ جب تک کوالٹی ایجوکیشن، اور اس کا فائدہ بھی تب ہوگا اگر یہ 2-3 نسلوں کے بعد یہ فصل کھڑی ہوگی۔ اگر آج جو فٹ پاتھوں پہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، یا چائلڈ لیبر میں انوالوڈ بچے، یا بہت ہی گھٹیا 3rd کلاس قسم کے جو اسکول ہیں جن کے ٹیچرز خود ان پڑھ ہیں، ان کو آپ آج سے اگر شروع کرو گے، جب یہ جوان ہوں گے، خود ماں باپ بنیں گے، پھر آپ کو اس کے اثرات دکھائی دینا شروع کریں گے۔ یہ چھوٹا کام ہے ہی نہیں۔ 73-74 سال تو ہمارے احمق، خود غرض اور بے حیا حکمرانوں نے ضائع کر دیے، مسلمانوں کو جان بوجھ کے جاہل رکھا۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کوئی پاگل ہی ہے جو یہ کرے گا۔ میاں دے نعرے بجن کو، کیا میاں کنگال کر گیا پورے ملک کو، ادھر جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام۔ مسلمان کی شان ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے رول ماڈل، ہمارے آئیڈیل، ہمارے ہیرو، محور و مرکز ہماری محبتوں اور عقیدتوں کا صرف ایک ہستی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس۔ باقی ٹھیک ہے، فیوریٹ ہو سکتا ہے، کوئی کھلاڑی فیوریٹ ہو، کوئی رائٹر فیوریٹ ہو، کوئی پوئٹ فیوریٹ ہو، کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی جنرل ہو، وہ اپنی جگہ پہ۔ یہ اس طرح پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں، میاں دے نعرے، دے نعرے، بھگا ہوا مفرور آدمی کونسلر کا الیکشن ہی جیت سکتا تھا۔ کان سے پکڑ کے جلال جیلانی جیسے آدمی نے زبردستی گھسا دیا، اور پھر ڈنڈے کے زور پہ چیف منسٹر بنوا دیا۔ سو جب تک میچور نہیں ہے، جب تک مہذب نہیں ہوتے، میچور نہیں ہو سکتے، جب تک میچور نہیں ہوگے حرکتیں یہی رہیں گی۔ اور اسی لیے ویسٹ ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ میں تو بلکہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ قرآن وزڈم کہتی ہے کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم مومن ہو تو تم ڈومینیٹ کرو گے، تم دنیا کو لیڈ کرو گے۔ وہ جو اقبال کہتا ہے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو اس کو ذرا پلٹا کے تو سمجھیں
کہ جو آج دنیا کی امامت کر رہے ہیں، جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جو اس کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، کیا کہیں وہی تو مومن ہونے کی ڈیفینیشن کے زیادہ نزدیک نہیں؟ شکل مومنہ، کرتوت کافراں، ہمارا پورا معاشرہ پاکستان کا سامنے ہے. 1.5 درجن اخبار آتے ہیں میرے پاس، وہ خیر کی خبر ہے ہی نہیں. نہ کوئی ادارہ باقی ہے، نہ بندوں کے اندر، نہ اداروں کے اندر کوئی اخلاقیات ہیں. یہ سیاستدان لگتے ہیں آپ کو؟ اس طرح فٹ پاتھیے نہیں لڑتے جس طرح یہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کے. اس لیے بات آپ کی، دکھ آپ کا، اٹس انڈرسٹینڈیبل، میں بالکل سمجھ رہا ہوں، میں شیئر کر رہا ہوں. تو لیکن سمجھدار قوم کو سمجھ اگر شاپنگ مال پہ بکتی تو شاید بندہ کو چندہ چندہ اکٹھا کر کے خرید کے تو لوگوں میں بانٹ دے، لیکن نہیں، اس کے لیے جان مارنی پڑتی ہے. 1-2 نسلیں. میرے دادا اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ تمول اور تعلیم تیسری نسل میں جا کے دکھانا، اپنا آپ دکھانا شروع کرتا ہے. تمول کہتے ہیں خوشحالی کو، تعلیم تو ہر ایک کو پتہ ہی ہے، تمول ذرا مشکل لفظ ہے. ایفلوئنس جسے انگریزی میں کہتے ہیں، کہ پیسہ اور تعلیم یہ اوور نائٹ اگر کسی کو نہ ایک آدھا نسل میں یہ جوان نہیں ہوتی. ایک بالکل ان پڑھ ماں باپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں اور وہ بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے، پھر اس کی شادی کسی پڑھی لکھی اپنے ہی اس کے میچ کے مطابق وہ شادی ہوتی ہے، پھر وہ مل جل کے ایک ایسی نسل تیار کرتے ہیں جس نسل کے ماں باپ یعنی وہ خود پڑھے لکھے بھی ہیں اور ان کو تعلیم بھی دلوا رہے ہیں. پھر وہ جو نسل ہوگی وہاں آپ کو خوبصورتی، تہذیب، تمیز اور سوچنے کا انداز یہ آپ کو دکھائی دینا شروع کرے گا. باقی جو ذہنی طور پہ بانج ہیں، بنجر ہیں، ہمارے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دولے شاہ کے چوہے، تو جن کے دماغ ہی رک گئے ہیں، خاص طریقے سے سوچنے کے علاوہ کو سوچ ہی نہیں سکتے، ان سے کیسے توقع ہو سکتی ہے؟ یہ وہی ہیں جیسے وہ پرائم منسٹر تھی ایک ملک کے، جیسنڈرا شاید ان کا نام تھا، وہ جو وہاں واردات ہوئی، کہ میں ملک کا نام بھول رہا ہوں، بڑھاپے کا یہی نقصان ہے. لیکن بہرحال جب تک اعلیٰ تعلیم نہیں ہوگی، کوالٹی ایجوکیشن، اعلیٰ کو چھوڑیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ایچ ڈی کر لیں سارے، کوالٹی ایجوکیشن وہ اگر اسکول کے لیول تک بھی ہو تو وہ ایک دفعہ انسان بنا دیتی. یہاں تو لوگوں کو سڑک عبور کرنے کی تمیز نہیں ہے، کیلا کھا کے چھلکا پھینک دیں گے. پارک میں یہ جو گورنمنٹ کے جو یا مختلف جو ریزیڈینشل اچھی جو کالونیز ہیں، وہاں کے جو پارکس وغیرہ ہوتے ہیں، پبلک پارکس، وہاں ایسی چیز شاپر پھینک دیں گے، فلانا کر دیں گے. بنیادی تمیز نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جانور تھوڑی ہیں. یہ جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ اس کو تعلیم دی جاتی ہے. کبھی شیر تو اسکول جاتے نہیں دیکھا میں نے، نہ کبھی کسی مگرمچھ کو کالج میں داخلہ لیتے دیکھا ہے. یہی ہے، تعلیم تربیت اگر ہوگی ٹھیک ہو جائے گا.